تو جی، سب سے پہلے تو جی ایک بہت شکریہ اس پلیٹ فارم کا، اور اس کو میں اپنے لیے ایک اعزاز بھی سمجھ رہی ہوں آج، اور استاد جی کے سامنے امتحان بھی سمجھ رہی ہوں۔ سچی جو بات ہے یہ میری فیلنگز ہیں، اور لیکن آپ کا بہت شکریہ۔ آپ نے میری بہت ساری کنفیوژنز ڈیلیمز دور کر دیے۔ آپ نے ایک رجال کے طور پر جو ایک معاونت کی بات کی لیڈیز کے لیے، اس سے بہت دھارس ہو گئی، کیونکہ یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مردوں تک یہ بات پہنچائی جائے، پہنچ تو جاتی ہے، وہ اس کو ایکنالج بھی کریں کہ کوئی ایک فرد یا ایک سیکٹر جو ہے سوسائٹی کا اکیلے نہیں کر سکتا کچھ بھی چیز۔ تو میں جی اپنی اس کو اپنی کوئی تحقیق تو میں نے اس میں نہیں کی، کیونکہ استاد جی کی جو تحقیق ہے وہ ماشاءاللہ اتنی ایک مکمل ہے کہ میں نے محسوس نہیں کیا یا میں نے کوشش نہیں کی۔ جو انہوں نے سمجھایا وہی اتنا زیادہ ماشاءاللہ سمجھنے اور اس پہ عمل کے اتنے سارے زاویے ہیں، تو اس لیے میں ان کو کہوں گی میرے مشاہدات اور میری ہی سمجھ کے مختلف زاویے جس سے میں نے سمجھا، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو اس کو میں اپنی جو بھی میری گفتگو ہے اس کو میں دو حصوں میں ایک تقسیم میں نے کیا ہے۔ ایک تو انسان کی تربیت، اور جس میں ظاہر ہے جس کا اصول ہے کہ نفاذ سے پہلے نفوذ کی تربیت، اور پھر تربیت کو آپ نے اتنی اچھی طرح سے ایکسپلین کیا جس میں مطلب میں کچھ ایڈ نہیں کر سکتی، اور ماشاءاللہ ہمارے سارے ممبرز بھی بہت اچھے سے اسے واقف ہیں، کیونکہ آف اینڈ آن ہم لوگ فیڈ بیک لیتے رہتے ہیں۔ اس میں ظاہری بات ہے جب بہت ساری چیزیں مجھ پر واضح ہوئی کہ ایک انسان کی اہمیت، قطع نظر وہ کس مذہب سے ہے، کون ہے، اس کا احترام، اس کے ساتھ اپروچ کا جو طریقہ ہونا چاہیے، یہ چیزیں بہت اچھے سے ایک میری سمجھ میں آئی، اور سب سے پہلے میں نے اپنے اوپر ہی ان کا نفاذ کیا، اور میں کہہ سکتی ہوں کہ اس میں نے اپنے آپ کو کافی امپروو کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کبھی ختم تو نہیں ہوتی نہ تحقیق نہ کوئی معلومات، تو یہ تربیت تو چلتی رہے گی جو میری اپنی ایک ذات کی ہے۔ اور ظاہر ہے میرے اطراف بھی جو ہے میں ان کے ساتھ ساری یہ معلومات شیئر کرتی ہوں، اور محسوس ہوتا ہے کہ میری کمیونیکیشن میں الحمدللہ یہ جو کچھ بھی مجھے اس پلیٹ فارم سے ملا، اور جہاں جہاں میں بہت ایک سلپ ہوتی تھی، غلطیاں کرتی تھی، کوشش ہے اور الحمدللہ انشاءاللہ اس میں بہتری آتی رہے گی۔ تو ایک تو جو انسانیت والا جو حصہ اس میں جیسے آپ نے بھی بہت اچھے سے سمجھایا کہ چونکہ انسان ہی انقلاب لاتے ہیں، انسان ہی وہ مہرہ ہیں جن سے تبدیلی آتی ہے، تو ان کی تربیت سے ہی ہمارا کوئی ٹارگٹ ہم اچیو کر سکتے ہیں۔ اور یہ تمام پلیٹ فارم کا ٹارگٹ یہی ہے کہ جو ایک اللہ کی کتاب نے جو اصول اور جو ایک طریقے بتائے ان تک پہنچنے کے لیے ہمیں جو اپنے ذات میں اور اس ذات سے پھیلا کے اطراف میں جو ایک تبدیلی پہلے لانی ہوگی، جیسے میں اپنے آپ کو بھی ایک اینٹ کہتی ہوں، ہمیں ایسی اینٹیں تیار کرنی ہوں گی جو ایک نئی عمارت کی بنیاد رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب اس کے اندر اپنے اپنے طور پر شریک ہیں۔ تو میرا جو دوسرا ہے جس پہ میری زیادہ ایک ذہن کے دریچے کھلے، اور یعنی بہت سارے ڈیلیماز کلیئر ہوئے، بہت ساری میری غلط جو ایک میری معلومات تھی، کیونکہ میں بھی اسی معاشرے میں پلی بڑی ہوں، گو کے زندگی کا کافی حصہ ملک سے باہر گزارا، بہت ساری آبزرویشنز کی، میں آتی رہتی تھی ملک، تو میں محسوس کرتی تھی کہ ہمارا معاشرہ اور ہماری اقدار کہاں جا رہی ہیں۔ تو ایک تو جو بہت ایک نیا جو ڈیفینیشن ملی امہات کی، اس میں اس ڈیفینیشن میں نے ایک بہت وسیع کر دیا، اور مجھے بھی اپنے رول کا ایک سیکنڈ اندازہ ہوا کہ کسی بھی انسان کی زندگی میں جتنے بھی مؤنث رشتے ہوتے ہیں، جس میں والدہ یعنی جو جنم دینے والی سے لے کے جتنے بھی جو آپ کو شعوری ایک شعوری طور پر آپ کی تربیت یا غیر شعوری طور پر بھی کرتی ہیں، وہ بھی ایک امہات ہیں۔ اور اس کا مطلب ہے اس نے مجھے یہ کانشیس کیا کہ میں ہر وقت ایک کچھ سکھانے کی رول میں مجھے رہنا ہے، جو بھی مجھ سے انٹریکٹ کر رہا ہے مجھے اس کو کچھ نہ کچھ مثبت دینا ہے۔ تو یہ اس نے مجھے ایک جیسے کہتے ہیں نا فیل کرایا کہ میں آلویز ایک ویجیلنس میں ہوں، آلویز مجھے ایک اس کی کانشیسنس رہنی ہے کہ مجھے
جو میں پہلے جس چیز سے کانشیس نہیں تھی. پھر اس کے اندر جو ایک اور چیز، اچھا یہ جو ہے، چونکہ عربی میں جڑ کو بھی کہتے ہیں، اور جڑ یا بنیاد جو ہوتی ہے کسی بھی چیز کی. تو جیسے زبیر صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک ماں جو ہوتی ہے ایک امت کی بنیاد ہوتی ہے. تو اس سے جو میرا ایک وسیع ہو گیا بہت لوگوں کے اوپر میرا انفلوئنس، ایک تو وہ، اور پھر اس میں ایک مائکرو چیز جس نے بھی مجھے بہت ہلا کے رکھ دیا، اور وہ جو ایک حدیث کا ہمیشہ سے ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کے اندر جو ایک ڈیفینیشن ملی اقدام کی اور اس اپروچ کی. کیونکہ میں جو اپنے معاشرے میں دیکھتی تھی، ہمارے جو کلچر میں، ڈراموں میں، ہمارے لٹریچر میں، مائیں جو ہے ایک طرح سے، سوری ٹو سے، بلیک میلنگ ٹول کے طور پر اولاد کے لیے یہ والا جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ میں تمہاری ماں ہوں. یا کوئی بھی دوسرا تو خیر کوئی بھی کم ہی کہتا ہے، کوئی والد تو کم ہی کہتے ہیں کہ یہ ماں ہے، لیکن ماں اس کو بہت غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کا ایک الٹ بھی ہے. دونوں ٹائپ کی ہی ایک اسٹریم چل رہی تھی کہ بالکل بھی انہیں اندازہ نہیں کہ ان کی کیا پوزیشن ہے. تو اس چیز نے مجھے بہت بہت جھنجھوڑا کہ ایک الحمدللہ ایک عورت جب ماں بنتی ہے تو ایک ٹیکن فار گرانٹیڈ اس کو 3 درجے تو اللہ تعالیٰ ایک دے دیتا ہے انعام، یا اس کو اعزاز جو اس کے ماں بننے کے سے ریلیٹڈ ہے، ان تمام مرحلوں اور تمام ذمہ داریوں کی بنیاد پر. لیکن پھر یہ ٹیکن فار گرانٹیڈ اس کو استعمال کرنا، اس نے بھی میرے سوچ کو بہت مختلف کر دیا کہ اگر میں ایک والدہ ہوں الحمدللہ، تو مجھے ابنا کا رشتہ بنانا ہوگا اپنی اولاد کے ساتھ، اور پھر اس کے لیے ایک جنت بنانی ہوگی اس دنیا میں ہی. اور اس سے مجھے جنت کا بھی ایک نیا میننگ پتہ چلا کہ جنت صرف آخرت سے ہی منسوب نہیں ہے. وہ سارے سکون، وہ رحمت برکتیں اگر دنیا میں حاصل ہو جائے تو یہ جگہ بھی جنت. تو وہ جو ایک جنم دینے والی ماں کے اوپر چونکہ ذمہ داری زیادہ ہے، اس کو ایک کریڈٹ ملا ہوا ہے، تو اس نے کتنا ہر وقت جدوجہد میں رہنا ہے کہ وہ یہ اس اعزاز کی ایک حقدار ہو جائے. مثال بالکل ایک دنیاوی ہے. جیسے اگر ایک استاد میں ایک ٹریننگ لیتی ہوں، صنعت لے لیتی ٹیچر کی، تو وہ مجھے ٹیچر تو بنا دیتا ہے، لیکن کیا میں اپنے طالبہ کا دل جیت پاتی ہوں؟ کیا میں اپنے آپ کو بنوا لیتی ہوں؟ کیا اس کا مقصد حل ہو جاتا ہے؟ تو یہ ہی زاویے اتنے مختلف اور اتنے وسیع کہ سب سے پہلے تو میں نے اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کیا. اور ظاہر ہے اس میں سب سے پہلے ایک ڈپریشن، ایک وقت ہاتھ سے نکل گیا والی کیفیت تھی، جو میں اپنا یہ نظریہ جس کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں، جو ظاہر اب مائیں بن چکی ہیں، جنم دے چکی ہیں، جنم دیے والی میں والدہ کی بات کر رہی ہوں. لیکن اگر ہم ابھی جو اس پروسیس میں نہیں ہے، مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہم وہاں زیادہ ہمارا اس چیز کا ایک امپیکٹ ہو سکتا ہے، اور بہت ضروری ہے. کیونکہ کوئی کاؤنسلنگ نہ بتایا جاتا ہے کہ شادی کا فلسفہ کیا ہے، نہ بتایا جاتا ہے ماں بننے کا، ماں باپ بننے کا، بس ایک وہ آٹومیشن میں ہو جاتا ہے. تو وہ یہ بہت یعنی ضروری ہے. اور جب سے یہ ایک اندازہ ہوا، اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کیا، تو بہت ٹائم لگا مجھے اپنے آپ کو بہت چیزوں کو پہ معافی کے لیول پہ لانے کے لیے، کہ میں پہلے اپنا انالیسس کیا، سب کچھ میں نے لکھا، انالیسس کیا، اپنے آپ سے باتیں کی، اور پھر دعائیں دی زبیر صاحب کو کہ الحمدللہ انہوں نے اس کتاب میں سے جو ہر وقت ہی ہمارے پاس اور ایک سے زائد موجود ہوتی ہے، کبھی اس طرح نہیں سمجھا تھا. کیونکہ ترجمے تو پڑھ لیے، تفاسیر پڑھ لی، لیکن لسان جو ہے وہ ہے اصل چابی. تو میرا خیال ہے کہ ماشاءاللہ اس سے یہی بہت ہے کہ میں اس کے اوپر ہی کام کر کے اس کو ہی دوسروں تک پہنچا دوں. اور ظاہر ہے سارا جو کریڈٹ ہے اس اپنے پلیٹ فارم کو جاتا ہے، اور اس کے اوپر جتنے بھی ماہرین، اور سب سے زیادہ جی استاد جی زبیر صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے یہ موقع دیا. اور آج میں ان کے سامنے اپنی جو کچھ سمجھی ہوں، آئی ہوپ کہ میں کچھ صحیح بیان کر پائی ہوں. کبھی ختم نہیں ہوتی یہ رائے مشاہدات، اور واقعی میں جو ہمارے اطراف میں ہمارے معاشرے کا حشر ہے، اس میں یعنی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی سوچوں کو
اور امہات کو کی طرف ہم رجوع کریں. تو میرا خیال ہے میں جتنا میں نے آج کے لیے یعنی ایک سمجھا، میرے لیے تو بہت ہیوی تھا یہ سب کو ڈائجسٹ کرنا اور پھر خود کو اس میں سے نکالنا. تو اللہ کرے کہ میری یہ جدوجہد جو کسی بننے مجھے لگا دے، آخرت سنور جائے، اور کسی کو بھی میں یہ اپنی غلطیوں سے ہٹ کے ایک صحیح راستہ دکھا سکوں. جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ میم جویریہ آپ کا. آپ نے بڑی خوبصورتی سے اپنا لائف ایکسپیرینس بھی شیئر کیا، جو کہ بہت ضروری ہے کہ کیونکہ ہمارا اس پلیٹ فارم کا، اس سارے تربیتی سیشنز کا مقصد، اولین مقصد یہی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو فیل کریں بطور بطور اب، اور ہم دیکھیں کہ ہم نے کہاں پہ اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، کہاں پہ ہمارا رول لیڈر بننے کا ہے، تو ہم نے کس طرح سے اس لیڈرشپ کی طرف جانا ہے، اور وہ باقاعدہ تربیت کے ساتھ آتا ہے. زبیر بھائی جی آپ مزید اس میں ایڈ کرنا چاہیں میم جویریہ نے جو بات چیت کی ہے، یا اوور آل جو آج کا ٹاپک تھا ہمارا، اس کے حوالے سے پھر ہم کویسچن آنسرز کی طرف چلے جاتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ. اور آپ یقین کریں، پہلے آپ کی گفتگو اور اس کے بعد پھر میری بہن جویریہ کی گفتگو، میں بہت خوش ہوں الحمدللہ، اور اللہ کا بہت زیادہ شکر ہے، کرم ہے کہ ایک ایک چیز کی جس کی مجھے بہت خوشی ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بہن جویریہ بھی اس کو لکھ لیں، اور جتنے بھی جی ہمارے جی ممبرز ہیں وہ لکھ لیں. یہ زندگی میں انشاءاللہ آپ کے بہت کام آنے جا رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عام جو الفاظ میں اس بات کو جب بتایا جاتا ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. تو یہ ایک مکالمہ محض مکالمہ نہیں ہے، بلکہ اس سے تھوڑا سا اور آگے آپ بڑھیں تو لسان عربی کے اندر کہا جاتا ہے کہ یہ دیکھو کہ کلام کو، جو کلام ہے، کیا اسے فرصت یا وقت دیا گیا ہے کہ وہ خود کو ثابت کر سکے. یعنی کہ ہم نے متکلم کو جو ہے وہ سامنے رکھا اور کلام کو بھول گئے. لیکن جو مقصد تھا اصل میں قرآن کریم کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، اور خوبصورت جو خلفاء کے ادوار ہیں ان کا، ان سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بیسیکلی وہ عرب کہتے ہیں خلی الکلام یثبت نفسه، کہ کلام کو موقع دو کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کر سکے. تو مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ متکلم کو دیکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ متکلم کو بھی دیکھا جائے گا، وہ بھی بات درست ہے، لیکن کلام جو ہے وہ اصل کسوٹی ہوگی جس سے یہ پتہ چلے گا کہ کیا یہ بات درست ہے یا درست نہیں ہے. تو الحمدللہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہمارے QWS میں اللہ کا کرم ہے کہ ہم لوگوں نے کلام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. عمومی طور پر اب یہ ایک مجبوری کے تحت ہے کہ نام سامنے آتا ہے کہ یہ فلاں نے یہ بات کی یا فلاں نے یہ کہا، اور آپ کی بھی بڑی محبت، تمام جتنے بھی میرے احباب ہیں، میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، کہ آپ اتنے پیار سے سنتے ہیں، اتنے پیار سے سمجھتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اصل کامیابی ہماری یہ ہے کہ الحمدللہ ہم متکلم کے بجائے کلام کی طرف بڑھ رہے ہیں. فراز بھائی کی بھی پوری بات جو سنی الحمدللہ، اس میں جو خوشبو آئی وہ بھی یہی تھی، اور میری بہن جویریہ نے جو بات کی ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے، اور اس کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کلام کی طرف متوجہ ہیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے. تو الحمدللہ جہاں تک امہات کی بات ہے، اور اس پر تو جتنا بولا جائے شاید ابھی بہت زیادہ ہم نے کام کرنا ہے، بہت کچھ بولنا ہے. اور یہی بنیاد کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے عرض کی تھی کہ فرعون کے پاس جو اس نے کلیہ استعمال کیا تھا ایک غلام قوم پیدا کرنے کے لیے، تو اس نے اپنے موجودہ اپنے دور میں عورت کو ایک شرمندہ ماں کے اندر پورٹریٹ کیا، اور اس نے یہ لوگوں کو وہاں پہ ظاہر کیا اور عورتوں کو یہ بتایا کہ آپ ایک شرمندہ ماں ہیں. وہ جانتا تھا کہ جہاں مائیں شرمندہ ہو جائیں وہاں ایک شرمندہ قوم پیدا ہوتی ہے، ایک غلام قوم پیدا ہوتی ہے.
تو جب ہم نے الحمدللہ قرآن کریم کے ذریعے ہم اس پوائنٹ پر کہ یہ وہ نقطہ تھا کہ جہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے کسی بھی معاشرے کے اندر یا کسی بھی قوم کے اندر، تو وہاں سے وہ شرمندہ ماں کو کے بجائے ہم نے الحمدللہ ایک تابندہ ماں کی بنیاد رکھی، اور اللہ کا شکر الحمدللہ کہ آج ہم بات کو کر رہے ہیں، اور نہ کہ صرف ہم میں کوئی ایک انسان یہ بات کر رہا ہے، بلکہ بطور کلام یہ ہمارے سامعین کو اور سمجھنے والوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یقیناً ایک تابندہ ماں پیدا کرنے کے لیے ہمیں امہات کو وہ عزت، وہ تکریم، وہ مقام دینا ہوگا جو قرآن کریم دیتا ہے۔ تو ہمیں میری بہن جویریہ، آپ ہمیشہ سے ہمارا فخر رہی ہیں، آپ اللہ آپ کو بہت سلامت رکھے۔ اور بیسیکلی ہم نے تو وہ بات انور مسعود صاحب والی ہے کہ ہماری کوئی کاریگری نہیں ہے، ہم نے تو آپ کے ہونٹوں کی بات جو ہے وہ آپ کے کانوں تک پہنچائی ہے، یہ ساری خیر جو ہے وہ آپ کے اندر موجود تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم نے تو اس کو ایک ریفریش کیا ہے اس معاملے کو، باقی خیر تو دینے والا اللہ ہے، ہدایت دینے والا اللہ ہے، اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، آپ کو بھی، اور جتنے بھی ہمارے احباب موجود ہیں۔ آپ کے الفاظ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، بہت خوبصورتی سے آپ نے اس پوری بات کو بیان کیا ہے جی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، فراز صاحب آپ کا بھی، اور جزاک اللہ خیر، آپ کا بھی جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بہت شکریہ زبیر بھائی، آپ کا بھی، میم جویریہ آپ کا بھی۔ تو